اور اللہ کے ولی کا نام ہے حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ. ساتھ میں بولیں گے حضرت سری. ماں بہنیں بھی سن رہی ہے نا, لیکن بہت بھلے جنات کا واقعہ مگر کوئی ڈرنے ڈرانے کی بات نہیں ہے, بالکل اس میں عبرت والی بات ہے. حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہے, بالکل جوان ہے, 22-25 سال کی عمر ہے, اور بس وہ بغداد کے جنگل میں چلے جا رہے. بولو نام کیا ان کا؟ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ. اور 22-25 سال کی عمر ہے, بغداد کے جنگلوں میں جا رہے. بس وہ جا رہے تھے کہ اچانک ایک آواز آتی ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہیں پر ٹھہر جاتے. وہ دائیں بھی دیکھتے, بائیں بھی دیکھتے, آگے بھی دیکھتے, پیچھے بھی دیکھتے, کوئی نظر نہیں آتا. تو کہتے بھائی یہ کون ہے؟ اگر کوئی فرشتہ ہے تو سامنے حاضر ہو جا, اور اگر کوئی جن ہے تو سامنے حاضر ہو جا. باقی کم سے کم تو نے سلام کیا ہے, میں تیرے سلام کا جواب تو دے دوں. بولو میں تیرے سلام کا جواب تو دے دوں. اس لیے کہ مسئلہ ہے, سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا ضروری ہے. بولو سلام کرنا, ہمارے یہاں اس کا رواج نہیں ہے. بولو کریں گے انشاءاللہ, سلام کریں گے, آپس میں سلام کرتے جائیں گے. بولو کرتے جائیں گے انشاءاللہ. حدیث پاک میں اور قرآن پاک میں لکھا, جب تم اپنے گھر میں جاؤ تو بھی سلام کرو, اور اگر کسی اور کے گھر میں جاؤ تو بھی سلام کرو. اللہ نے فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً من عند اللہ مبارکتاً طیبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اپنے گھروں میں جاؤ گے یا کسی کے گھر میں جاؤ گے, بولو نا سب سے پہلے کیا کرو گے؟ سلام کرو گے. حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ بغداد کے جنگلوں میں چل رہے, ایک آواز آئی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے کہا جو بھی سلام کرنے والا سامنے آ جائے, اگر فرشتہ ہے تو سامنے آ جائے, اور اگر کوئی جنات ہے تو سامنے آ جائے. پہاڑ پر ایک جنات حاضر ہو گیا. بولو سبحان اللہ. آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولو سبحان اللہ. اب وہ جنات آگے بڑھے جا رہا. اب ظاہری بات ہے جنات کی شکل و شباہت بھلے انسان کی شکل میں ہو, لیکن ہاتھ بھی لمبے, پاؤں بھی لمبے, چہرہ بھی اونچا ہو. آ رہے حضرت سری آگے بڑھے. جب دونوں میں آپس میں ملاقات ہوئی, بولو جب حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ اور وہ جنات سے ملاقات ہوئی, وہ جنات نے جو بات کہی, کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو. وہ جنات نے کہا اللہ کے ولی آپ کی ملاقات کے لیے آیا ہوں. اور آپ کی ملاقات کے لیے آیا ہوں. تو حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ تو جنات ہو اور آپ کی عمر کیا ہے؟ تو کہا مجھے میری عمر نہیں معلوم ہے, لیکن اتنا معلوم ہے کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کی ہے. کن کی ملاقات؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کی ہے. اور میں آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا ہے. میں نے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. اور قرآن کریم میں جن جناتوں کا نام آتا ہے یا جن جناتوں کا ذکر آتا ہے, یوں کہو کہ میرا بھی وہی ذکر آتا ہے. قرآن میں ہے نا جناتوں کا ذکر؟ ارے بولو نا, ہے نا کہ ہمارے نبی نے قرآن پڑھا اور سارے جناتوں نے اسے سنا. پڑھو نا میرے ساتھ میں, پڑھو نا. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. وہ جنات نے یہ آیت کریمہ پڑھ کر بتائی کہ یہ جناتوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. وہاں پر میں بھی موجود تھا. حضرت سری رحمت اللہ علیہ اتنے خوش ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہاتھ نے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ کو بھی چھوا ہے, اور آپ کے ہاتھ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کو مس کیا. حضرت سری آگے گئے, یوں ہاتھوں کو تھاما اور چومنا شروع کیا, اور چومتے 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 کہا یہ وہ ہاتھ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے لگے. تو حضرت سری سقطی, اب میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں, حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ کچھ نصیحت کر دیجئے. تو جنات نے کہا میں کیا نصیحت کروں, آپ تو اللہ کے ولی ہے, لیکن ہاں میں وہی 3 باتیں کہوں گا جو ہمارے آقا نے ڈائریکٹ ہم سے کہا تھا. بولو سبحان اللہ.
क्योंकि इन्होंने तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आमने सामने मुलाकात की, तो कहा वो 3 बातें जो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी वो मैं तुम्हें बताऊंगा, और अगर इस पर अमल कर लिया दुनिया भी तुम्हारे कदमों में होगी, आखिरत भी तुम्हारे कदमों में होगी। तो कौन कौन तैयार है सुनने के लिए? कितनी बातें? मैंने पूरा मजमा साथ में कहे ना, कितनी बातें? 3 बातें, जिसमें सबसे पहली बात, वो जिन्नात क्या कह रहे सुनना। उस जिन्नात ने सबसे पहली बात कही, अल्लाह के वली हजरत सिर्री सकती रहमतुल्लाह अलैहि, अल्लाह के वली आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल्लाह के रास्ते में निकला करो, अल्लाह के रास्ते में सफर किया करो, अल्लाह का दीन पहुंचाने के लिए, कलिमा तय्यबा पहुंचाने के लिए, सीरत मुस्तफा पहुंचाने के लिए, मनाकिब सहाबा पहुंचाने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकला करो। जितना अल्लाह के रास्ते में चलते जाओगे अल्लाह की हिफाजत भी करता जाएगा और तंदुरुस्ती भी अता करता जाएगा। ये पहली बात, जितना अल्लाह के रास्ते में जाओगे, चाहे आप दावत के निस्बत से जाए, आप तबलीग की निस्बत से जाए, आप अम्र बिल मारूफ करें, आप नहीं अनिल मुनकर करें, आप जाकर कुरान पाक सुनाए, सीरत मुस्तफ़ा सुनाए, नज़म सुनाए, नात सुनाए, बयान करे, तकरीर करे, मकसद है कि अल्लाह के रास्ते में जाना है और अल्लाह की दावत पहुंचाना है। अल्लाह फरमाते, हमारे नबी फरमाते, ऐसा शख्स तंदुरुस्त भी रहेगा और किसकी हिफाजत में रहेगा। और ये कुरान में भी लिखा है, अरे बोलो, ये कुरान में भी लिखा कि जो अल्लाह रसूल की बातें पहुंचाता जाएगा आसमानों से अल्लाह हिफाजत करेंगे। मेरे साथ में सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पारा नंबर 6, बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे महबूब तबलीग फरमाइए। अल्लाह फरमाते, मेरी बातें और आपकी बातें जो मैं आपको अता करूं लोगों तक पहुंचाते जाइए, तुम्हारा काम पहुंचाना होगा। अल्लाह फरमाते, आसमानों से मैं तुम्हारी हिफाजत करता रहूंगा। तो कौन कौन तैयार है? आज से पहला काम, हम थोड़ा छोटा सफर करें, बड़ा सफर करें, एक घर से दूसरे घर जाए, मगर अल्लाह रसूल की बात पहुंचाए। बोलो पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना, पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। और हमारे ये जो फैजान के बच्चे हैं वो भी इरादा करें कि अल्लाह आगे हमसे काम लेगा इंशाअल्लाह। हम अम्र बिल मारूफ करते रहेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। हम नहीं अनिल मुनकर करते रहेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। हम पढ़ते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे, इल्म सीखते रहेंगे और वादा पक्का इंशाअल्लाह। ये पहली बात कहने वाले जिन्ना थे हजरत सिर्री को, मगर बात डायरेक्ट आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दूसरी बात, हजरत सिर्री सकती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, एक बात तो समझ में आ गई कि हम अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के दीन के फैलाने के वास्ते, अल्लाह के दीन की नशर व इशाअत के वास्ते हम चलेंगे, अल्लाह की हिफाजत भी करेंगे और अल्लाह तंदुरुस्ती भी अता करेंगे। दूसरी बात क्या, उस जिन्नात ने कहा, हमारे नबी के आंखों में आंसू थे, फरमाया जब भी तुम्हें कोई ज़रूरत हो, साथ में बोलो, जब भी तुम्हें चाहे छोटी ज़रूरत हो, चाहे बड़ी ज़रूरत हो या छोटी ज़रूरत हो, मखलूक के सामने हाथ मत फैलाना। इंसान के सामने हाथ, साथ में बोलो ना, इंसान के सामने हाथ। तो हज़रत सिर्री सकती ने फरमाया, फिर ज़रूरत हो तो क्या करे? कहा, आगे बता रहा हूँ ना। कहा, आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात का सन्नाटा हो जाए, सब लोग सो जाए, वज़ू कर लेना, 2 रकात तहज्जुद की नीयत से पढ़ लेना, और फिर 2 रकात तहज्जुद की नीयत से पढ़ लेना, 4 रकात या 8 रकात पढ़ लेना, और उसके बाद अल्लाह से मांगना। हज़रत सिर्री सकती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, वो जिन्नात ने कसम खाकर फरमाया कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहज्जुद के वक्त में मांग लेना, मांग लेना। अल्लाह के दरबार में देर होगी मगर अंधेर कभी नहीं होगा। तो मेरे बच्चों, आज हम लोग भी इरादा करें इंशाअल्लाह। कितने बच्चे होते हैं जिनको हिफ्ज़ याद नहीं होता,
روزانہ صبح میں استاد ناراض ہوتے ہیں، کبھی سبق یاد نہیں ہوتا، کبھی سبق کا پارہ یاد نہیں ہوتا، کبھی دور یاد نہیں ہوتا، یا اگر ہم بڑی کتابیں پڑھتے ہیں، کچھ کتابیں بڑی مشکل ہوتی ہے، جیسے منطق کی کتاب ہوتی ہے، فلسفے کی کتاب ہوتی ہے، اصول فقہ کی کتاب ہوتی ہے، جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم ایک ارادہ کر لیتے کہ نہیں میں حافظ نہیں بن سکوں گا، ہم ارادہ کر لیتے کہ میرا دماغ کمزور ہے، میں کند کا کند ہی رہوں گا، مجھے کتاب نحو کی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، مجھے صرف کی بھی کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی۔ نہ میرے پیارے بچوں، ایک معمول بنا لو، رات کو وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے صرف 2 رکعت پڑھے، اور اللہ کے سامنے رو کر کہہ دیا اللہ مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، اللہ تیرا کلام ہے، اللہ تیرا علم ہے، اللہ کی قسم مدرسے کا سب سے بڑا عالم باعمل اللہ آپ کو بنائے گا انشاءاللہ۔ اور تہجد پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے؟ نہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ سے مانگنا ہو تو سب سے اچھی نماز کون سی؟ ہم پر نمازیں کتنی فرض ہوئی؟ بعض علماء نے لکھا ہمارے نبی پر 6 نمازیں فرض تھی، ہم پر کتنی؟ آسانی کے لیے 5، ورنہ ہمارے نبی پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی۔ اور اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا، آپ سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے، اللہ نے کتنے پیارے انداز میں ہمارے نبی پر تہجد کی نماز کو فرض کیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی پر تہجد کے بارے میں حکم نازل فرمایا، اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا، بلکہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا، بڑے پیارے ہیں میرے وہ بندے اور بندیاں۔ ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی نا، کوئی بھی ضرورت ہو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہماری بہنیں بہت پریشان ہوتی ہے، کوئی اپنے شوہر کے معاملے میں پریشان ہے، شوہر دارو پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، گھر میں آ کے بیوی کو مارتا ہے، بچوں کے سامنے مارتا ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن کچھ عورتیں پریشان ہوتی، کچھ ہماری بیٹیاں پریشان ہوتی، اور بیٹی جب فون کر کے ماں کو کہتی ہے، اور بیٹی جب فون کر کے باپ کو کہتی ہے، تو باپ رات کا کھانا نہیں کھاتا، ماں رات بھر سوتی نہیں کہ میری بیٹی کو معلوم نہیں اس کا شوہر مارتا ہوگا، دارو پی کے آیا ہوگا، جوا کھیلا ہوگا، معلوم نے پیسہ دیا ہوگا نہیں دیا ہوگا۔ آج میں میری ماں بہنوں اور بیٹیوں سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اگر آپ کو گھر میں تکلیف آئے، نہ اپنی اماں کو فون کرے، نہ ابا کو فون کرے، ان کو فون کرے جنہوں نے ہمارے اماں ابا کو پیدا کیا ہے۔ کس سے بات کرے؟ اور تہجد میں بات کرے، رات کو اٹھ جائے، اور اگر چلو اٹھنا بھی مشکل ہو، رات کو آنکھ کھلے بستر پر کروٹ لیتے لیتے کہہ دے اے اللہ ایسا معاملہ میرا شوہر پریشان کرتا ہے، اللہ میری ننن پریشان کرتی ہے، اللہ میری جیٹھانی پریشان کرتی ہے، اللہ میری دیورانی پریشان کرتی ہے، یا اللہ میری ساس کا معاملہ ہے، اللہ کے سامنے کہہ دے، کیونکہ جو اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا۔ اور ہمارے نبی فرماتے اللہ اتنے بڑے کہ اللہ فرماتے ساری مخلوق کا دل میری 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ فرماتے قیامت تک جتنے آئیں گے نا سب کے دل اللہ فرماتے کہاں ہیں؟ میری 2 انگلیوں کے درمیان، یقلبوہا کیف یشاء، اللہ کہتے جیسے میں چاہتا ہوں پلٹاتا رہتا ہوں۔ آج تک تو تیرے اپوزٹ میں تھے، رو لے میرے سامنے سب کو تیرے فیور میں بنا دوں گا۔ اور تہجد پڑھنے میں کیا اونچا مقام ملتا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا، بولو نا، اللہ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين۔ اللہ فرماتے بڑے پیارے میرے بندے اور بندیاں جو رات کے سناٹے میں ٹھنڈی کے موسم میں اپنے کمبلوں سے باہر نکل کر 2 وضو کر کے 2 گانا نماز پڑھ لیتے، 4 رکعت نماز پڑھ لیتے، پھر اللہ کے سامنے کبھی اللہ کے ڈر سے روتے ہیں، کبھی جنت کی امید میں مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتا انہیں نہیں معلوم میں نے وہ چیز چھپا کر رکھا ہے جو دنیا آخرت میں ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا ٹھنڈا کر دے گی۔ بولو سبحان اللہ۔ تو پہلا کام اللہ کے واسطے نکلنا، بولو نکلیں گے نہیں انشاءاللہ تو اللہ حفاظت بھی کریں گے، اور رات کو تہجد میں مانگو گے، بڑی چیز ہو تو بھی اللہ سے مانگو نا، اور چھوٹی چیز ہو تو بھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے گھر میں نمک ختم ہو جائے اللہ سے مانگ لے۔ کیا ختم ہو جائے؟ حالانکہ نمک ابھی جا کر 5 روپے کا نمک خرید لے،
یا 10 روپے کا نمک خرید لے, یا کسی کو کہے تو تھوڑا سا نمک دے. اللہ کہتے نہ, دکان پر جانے سے پہلے ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں, وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں, بس چلتے چلتے کہہ دے اللہ گھر میں نمک ختم ہو گیا, اللہ جا رہا ہوں دکان پر جا رہا ہوں, اللہ سبب کے درجے میں خریدوں گا نمک اور گھر میں لا کر دوں گا, لیکن اللہ یہ خریدنا اور بیچنا میرے بس میں نہیں, یہ دلانے والا تو ہی ہے. بلکہ راستے میں چلتے چلتے چپل ٹوٹ جائے, ہمارے نبی کہتے اللہ سے مانگ لے. کس سے مانگ لے؟ آپ کو معلوم ہے ایک دیہاتی سمجھتے ہو؟ اب بات آئی ہے تو میں بات کر لوں. دیہاتی, عربی, جن کو بدو بھی کہتے, جو بالکل گاؤں کے رہنے والے. اب ہمارے یہاں گجرات میں ایسا گاؤں جلدی نظر نہیں آتا, جو اس زمانے کا جو گاؤں ہوتا تھا نا, بالکل دیہات, یعنی کوئی تعلیم نہیں, کوئی ایجوکیشن نہیں, کوئی رسپیکٹ نہیں, کوئی ڈسپلن نہیں. وہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آ گئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں, اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے, وہ آئے اور آنے کے ساتھ کہا اللہ کے رسول ایک سوال پوچھوں. ہمارے نبی سمجھ گئے دیہات کے رہنے والے ہیں. کہاں پوچھو؟ کہا این اللہ. کیا سوال پوچھا؟ اللہ کا ہے. اب یہ سوال سب کو گھبرا دیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چہرہ دیکھ رہے کہ سوال کیا پوچھ رہے, اللہ. ہمارے نبی نے کہا کیا مطلب, کیا کہہ رہے؟ کہا نہیں, ان ہوا قریب فنناجیہ وان ہوا بعید فننادیہ. کہا اللہ کے رسول آپ ناراض نہ ہو, میں پوچھ رہا ہوں, اللہ کا ایڈریس پوچھ رہا ہوں کہ اللہ کہاں ہے. اگر قریب ہے تو میں آہستہ آہستہ دعا مانگوں گا, اللہ میرے کو دے دے, اللہ میرے کو دے دے, اللہ میرے کو دے دے. اور اگر اللہ دور ہے تو پکار کر کہوں گا اللہ میرے کو دے دے. کیونکہ دور ہو تو کیسے بلانا چاہیے؟ پکار کے. اور قریب ہو تو کیسے بلانا چاہیے؟ اب جیسے مجھے مولانا عارف صاحب کو بلانا تو بیٹے مولانا عارف کہہ کر بلا لوں گا کیونکہ قریب ہے. اور اگر مجھے کسی کو دور سے بلانا تو میں آواز دوں گا او فلاں صاحب آپ ادھر آ جائیے. تو کہا ان اللہ, اللہ کہا ان ہوا قریب, اگر اللہ قریب ہے فنناجیہ تو میں آہستہ آہستہ اللہ کو پکاروں. وان ہوا بعید, اور اگر اللہ دور ہے فننادیہ تو میں پکاروں. میرے پیاروں ہمارے نبی کوئی جواب دے, بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ, بولو سبحان. اس سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے. کہا کیا کہہ رہی ہے؟ ہمارے نبی نے کہا عجیب سوال پوچھ رہے, اللہ کہاں ہے؟ قریب ہے تو آہستہ پکارو, اور دور ہے تو بلند آواز سے پکارو. حضرت جبرائیل نے کہا آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں, اللہ نے خود اپنا ایڈریس بتا دیا ہے. بولو نا سبحان اللہ, بولو نا. کس نے پتہ بتا دیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اللہ نے اپنا پتہ بتا دیا. کہا قرآن پاک کی آیت بن گئی سورہ بقرہ میں, سب پڑھیں گے میرے ساتھ میں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب اگر کوئی بھی بندہ میرا ایڈریس پوچھے, کوئی بھی بندہ میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا کہ میں بہت قریب ہوں. بولو میں بہت. تو وہ صحابی تو دیہاتی تھے, کہ ہاں جواب مل گیا. اللہ کیسے ہے, یعنی بولو نا بہت. پھر وہ دیہاتی تھے, کہنے لگے قریب ہے تو کتنے قریب ہے اللہ. کہا میرے نبی آپ بھی تو میرے سامنے بیٹھے ہیں, آپ بھی تو قریب ہیں, اللہ کتنے قریب ہے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پھر آئے. کہا کیا پوچھ رہے؟ کہا یہ پوچھ رہے اللہ قریب ہے مگر کتنے قریب ہے. حضرت جبرائیل نے کہا فکر نہ کرے, اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا. بولو سبحان اللہ. اور یہ جواب 26ویں پارے میں. کون سے پارے میں؟ کیا جواب ہے, پڑھو نا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کتنے قریب ہے. اللہ نے فرمایا تمہارے دل میں جو رگیں دھڑکنے والی رگیں جس سے تمہارا ہارٹ پمپنگ کرتا ہے, جتنی رگیں تمہاری دھڑکنے والی ہے وہ تم سے اتنے قریب نہیں, اللہ تو اس سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے. بولو سبحان اللہ. تو مانگنے کا تو کس سے مانگنے کا؟ دیہاتی پر ایک بات سناؤں, جب بات آ گئی ہے دیہاتی بھی بڑے عجیب ہوتے نا. آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آئے. سننا, دیہاتی آئے اور یوں دروازے پر آئے ہوں گے, دروازے پر مجمع بیٹھا ہے. اب وہ دیہاتی نا وہاں سے السلام علیکم
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب اب وہ وہاں سے کہتے ہیں ہا ام، یہ اصل عربی ہے، دیہاتی عربی ہے. ہا ام کے معنی آپ کیسے ہو، بولے ہا ام کے معنی آپ کیسے ہو. جیسے آج کل ہمارے عربی میں کہتے کیف حالک ما بالک، وہ اس زمانے کی عربی ہا ام. آپ نے دیکھا ہوگا عربی بہت مختلف طرح کی ہوتی ہے. بلکہ قرات سبا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عربی بہت مختلف قسم کے تلفظ میں ہوتا. اب وہ کہتے ہیں ہا ام، اور میں تو کہتا ہوں انگریزی والوں نے یہیں سے چرایا ہے. انگریزی والے کہتے ہیں ہاؤ آر یو، انگریزی والے کہتے ہیں ہاؤ آر یو. وہ اصل عربی ہے، دیہات کی عربی. وہ دیہات کے تھے نا، وہاں سے کہا ہاؤ، یعنی میرے نبی آپ کیسے ہو. تو ہمارے نبی نے انہوں نے بہت بلند آواز سے کہا تھا، ہمارے نبی نے اس سے بھی بلند آواز سے کہا ہاؤ، یعنی آپ کیسے ہو. تو وہ تو دیہاتی تھے، کہنے لگے اچھا میری آواز کے اوپر ان کی آواز، ہم دیہات میں اتنا چلانے والے، ہماری آواز تو بڑی مشہور ہوتی. تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے میری آواز کو بتانا ہوگا. انہوں نے اور بلند آواز سے کہا ہاؤ. تو ہمارے نبی نے اور بلند آواز سے فرمایا ہاؤ. اب وہاں سے وہ اور بلند آواز سے ہاؤ، یہاں سے ہمارے نبی اور اونچی آواز سے ہاؤ. اب ہاؤ 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 ہاؤ، یہ چاروں طرف سے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ہمارے نبی کے قریب آئے. وہ دیہاتی ہے، وہ دیہاتی، وہ تو کہتے ہی جائیں گے ہاؤ ہاؤ. آپ کیوں کہہ رہے؟ اور وہ جتنی بلند آواز سے کہہ رہے اس سے زیادہ بلند آواز آپ کر رہے، آپ کیوں تکلیف اٹھا رہے؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. قربان جاؤ ہمارے نبی پر. کہا مجھے معلوم ہے وہ دیہاتی ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ وہ بلند آواز سے کہتے ہیں، لیکن میں اپنی آواز کو اس سے اوپر رکھتا ہوں، کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا میرے محمد آپ کی آواز اوپر رہے گی، امتی کی آواز نیچے رہے گی. اگر امتی کی آواز اوپر ہو گئی، آپ کی آواز نیچے ہو گئی، تو اس امتی کا ایمان چھین لیا جائے گا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ ان کا ایمان چھین لیا جائے. وہ میرے امتی ہے، وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں. وہ جتنا بلند آواز سے ہاں کہیں گے، میں اس سے زیادہ ہاں کہوں گا، تاکہ اللہ کو کہوں گا اللہ میری آواز اوپر تھی، میرے امتی کی آواز نیچے تھی. اگر اللہ نہ کرے ان کی آواز اوپر ہو جائے گی اور میری آواز نیچے ہو جائے گی، تو اللہ کہتا ہے کہ جس امتی نے نبی کے اوپر آواز اٹھائی، اللہ اس کا ایمان ہی ختم کر دیتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ کسی امتی کی آواز اوپر ہو گئی اور نبی کی آواز نیچے ہو گئی، ان تحبط اعمالکم. بہت سے لوگوں نے اعمالکم کا ترجمہ کیا ایمانکم. امام بخاری بھی کہتے ہیں ایمانکم، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ فرماتے اگر امتی کی آواز اوپر ہو گئی، نبی کی آواز نیچے ہو گئی، اللہ تمہارا ایمان چھین لے گا، تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا. ہمارے نبی فرماتے ان کے ایمان کو بچانا ہے. بولو سبحان اللہ. ایسا معاملہ ہوتا. حضرت حکیم الامت، بولو کون؟ حضرت مولانا اشرف علی ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے. کوئی دیہاتی آئے تھانہ بھون میں، کوئی دیہاتی آئے اور وہ حضرت کے لیے تربوز لے کر آئے. تربوز سمجھتے ہو کیا؟ کلنگر وہ لے کر آئے. ایسے آئے وہاں پر اور وہیں سے کہنے لگے دروازے سے، حضرت ہدیہ آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا، کہاں رکھوں؟ اب جیسے میں یہاں بیان کر رہا ہوں اور کوئی وہاں پہ احمد آباد کا 1 کلو مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا، ویسا لائے گا کوئی نہیں. زمانے سے احمد آباد آیا ہوں، مولانا حبیبی باندھ کر دیتے، باقی کسی نے کبھی مٹھائی کا ڈبہ جلدی نہیں دیتا. مجھے لوگ وہاں کہتے سورت میں احمد آباد کے بسکٹ بہت مشہور ہے، احمد آباد کی بیکریاں بہت مشہور ہے، تمہارا احمد آباد کے وہ حلوے بہت مشہور ہے. میں نے کہا احمد آباد میں مولی حبیب مشہور ہے. وہ جیسا میں بیان کروں اور اگر کوئی وہاں سے کھڑے ہو کر کہے او قاری احمد علی آپ کا ہدیہ، تو ظاہری بات ہے میں کہوں گا بھائی بیٹھ جا، بعد میں دیکھیں گے جو دیکھنا ہوگا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر وہ وہاں سے تربوز اٹھا کر کہتا حضرت وہ آپ کے لیے تربوز ہدیہ لایا، کہاں رکھو؟
اب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے غصے میں آ کر کہا سر پہ رکھ دے، اور پھر آپ نے اپنی مجلس شروع کی. وہ گھومتا پیچھے کے دروازے سے آیا، آپ کے سر پر رکھ دیا. حضرت نے فرمایا کیا بے ادبی ہے؟ کہا یہی تو ادب ہے، آپ نے فرمایا رکھ دے تو میں نے رکھ دیا. دیہات والوں کا عجب معاملہ ہوتا ہے. ایک معاملہ تو مجھے ایک مرتبہ ایک دیہات میں کسی نے سنا ہے، تو میں تو بھائی واقعہ سچا ہے، آپ لوگ ہنسو گے وہ بات الگ ہے. کسی کے یہاں بچہ نہیں ہوتا تھا. بولو کسی کے یہاں بچہ نہیں ہوتا تھا. 1 سال 2 سال 3 10 سال ہو گئے بچہ نہیں ہوا. پھر چلو کسی دوا سے یا کسی تعویذ یا جو بھی ہوا ہوگا، مطلب ہے کہ بیوی پریگننٹ ہو گئی. بولو بیوی 9 مہینے کے بعد بچہ ہوا. اب لڑکا ہوا. بولو لڑکا ہوا. اب وہ وہاں کی تو کیسی ہاسپٹل ہوگی معلوم نہیں، کہیں ہاسپٹل کے نیچے بیٹھا تھا. اتنے میں تو وہ سب آ کر کہنے لگے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو تمہیں لڑکا ہوا، مبارک ہو تمہیں لڑکا ہوا. کہاں ہے کہاں جو لڑکا پیدا ہوا کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا آؤ آؤ آپ اوپر آؤ اوپر آؤ اوپر آؤ. اب اوپر وہ روم میں لے گئے. وہ لڑکے کو دیکھا تو زور زور سے رونے لگا. وہ دیہاتی کہا تو رو کیوں رہا ہے؟ کہا اس کو دیکھ کر. کہا رے لڑکا ہوا مبارک ہو، رو کیوں رہا ہے؟ کہا 10 سال بعد ہوا، اتنا ہی ہوا. ہاں قاری عبدالباطن یہ معاملہ ہوتا ہے دیہات میں. اللہ آپ کو ہمیشہ ہنساتا رکھے. چلو جنات کی کتنی باتیں ہو گئی؟ 2 باتیں ہو گئی. اس میں سب سے پہلی بات اللہ کے واسطے اللہ کے راستے میں سفر کریں گے، اللہ حفاظت بھی کریں گے، تندرستی بھی عطا کریں گے. اور کوئی بھی ضرورت ہو پورا مجمع بولے کس سے مانگیں گے اور کون سے وقت میں مانگنا چاہیے؟ تہجد. اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب تہجد کی نماز ادا کیجئے. چلو 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا. تیسری بات بھی وہ سنا دو جو ڈائریکٹ آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. اب سننا وہ جنات نے کیا فرمایا. تیسری بات سب سنیں گے نہیں انشاءاللہ. وہ جنات نے فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے برابر یاد ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی زمین پر موقع ملے زبان پر اللہ اللہ کرتے رہنا. جب جب موقع ملے بولو زمین پر اللہ اللہ کرتے رہنا. تم زمین پر اللہ اللہ کرتے رہو گے اللہ آسمانوں پر ہمارا نام لیتا رہے گا. جب موقع ملے میرے بچوں موبائل پر مت جانا. جب موقع ملے ہمارے بچے جو ہے نا، میں نے پہلے بھی سنایا تھا قاری عبدالباطن کو سنا دو کیونکہ مجھے بڑے بڑے شعر نہیں آتے آپ لوگوں کی طرح. آپ نے بہت محنت کی. ابھی میں نے ان کو پوچھا آپ کے پاس نعتیں کتنی، تو کہا 500 سے زیادہ نعتیں ان کو یاد ہے قاری عبدالباطن صاحب کو. اب ہم کو سب نعتیں، ہم تو ابھی آپ کے سامنے نعت پڑھے نا تو لوگ یہاں سے اٹھ کے جانا شروع کر دے رہے. اب یہ 2 ایسے بڑے کمانڈروں نے پڑھا ہے کہ ابھی ہمارا تو پڑھنا کچھ ہے ہی نہیں. لیکن قاری عبدالباطن صاحب کو ہم پہلے مدرسے میں تھے نا تو ایک شعر آپ نے بھی سنا ہوگا. ہم یہ شعر پڑھا کرتے تھے ہمیں دنیا سے کیا مطلب. ہاں یعنی ہم پڑھا کرتے تھے اور ہمارے اکابرین بھی پڑھتے تھے ہمیں دنیا سے کیا مطلب. یہ مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا. وہ معلوم نہیں شاعر کون ہے لیکن میں قیامت میں معافی مانگ لوں گا. میں نے شعر بدل دیا. آج موبائل کے زمانے میں آیا نا تو میں نے کہا ہمیں مدرسے سے کیا مطلب. موبائل ہے وطن اپنا. ہمیں مدرسے سے کیا مطلب، موبائل ہے وطن اپنا. مریں گے ہم بوٹیوں پر روٹی ہوگا کفن اپنا. ہاں سب طلبہ کو اس کی فکر کھانے میں کیا ہے، اور اگر تھوڑا کھانا آج برابر نہیں ہے اللہ کا بندہ ملا ہے کھا لینا. پہلے والوں کو پوچھ وہ کیسے کیسے کھاتے تھے اور کیسے کیسے بھوکے رہتے تھے. خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت سری کی ملاقات جنات سے کرائی اور وہ جنات نے تیسری بات کیا کہی, پورا مجمع میرے ساتھ میں کہے گا. وہ جنات نے فرمایا جب جب زمین پر تمہیں موقع ملے بولو اللہ اللہ کرتے رہنا, ہمارے کاموں سے فرصت ملے تو بولو اللہ اللہ کرتے رہنا, رات کو بستر پر جاؤ نیند نہ آئے اللہ اللہ کرتے رہنا. اس جنات نے کہا میرے نبی نے فرمایا تم زمین پر اللہ اللہ کرتے رہو گے, آسمانوں پر اللہ ہمارا نام لیتا رہے گا, اور جس کا نام ایک مرتبہ اللہ نے لے لیا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا. ہمت آ گئی ہے مولانا حبیب صاحب, آپ کا پاور سپلائی ہو رہا ہے ماشاءاللہ, ہمت آ رہی ہے. بس کر دوں بھائی, آئندہ کل پہ رکھیں گے انشاءاللہ. جنات کا واقعہ بتا دوں کہ درود پاک پر ہی بتاتا چلو, ہاں نماز کا بتا دوں, چلو نماز کا بتا دوں, چلو اللہ آپ کی زبان کو مبارک کرے. لیکن پہلے ارادہ کرو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنے وقت کی نماز پڑھیں گے؟ پڑھیں گے بھائی 5. اور میری یہ بات سننے کے بعد تو مجھے یقین ہے کہ میرا ہر بھائی, میری ہر بہن, میری ہر ماں انشاءاللہ یہ جوہا پور والے, مجھے پوری امید ہے, بہت امید لے کر آیا ہوں میرے دوستوں, ایک درد دل لے کر آیا کہ جوہا پور کا ہر بھائی نماز پور بن جائے گا انشاءاللہ. ارے بنے گا انشاءاللہ. لیکن میرا ساتھ دو, اس لیے کہ ذرا واقعہ دیر لگے گی, چلے گا نا آپ لوگوں کو. بھائی مولانا حبیب صاحب اجازت, آپ کو بھی پرمیشن ہے آج. ان کی بیوی بھی ان کو پوچھتی ہوگی کون آنے والا ہے, کہتے ہوں گے قاری احمد علی, تو بیوی بھی سر پکڑتی ہوگی کہ وہ کیوں آتا بھائی. بھائی نماز کا واقعہ سنا دوں نا, ہاں لیکن میرا ساتھ دینا میرے دوستوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی, جو سب سے پہلے نبی حضرت آدم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی جو سب سے پہلے نبی حضرت آدم کو پیدا کیا نا. میں جلدی بتا دوں, حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں بھیجا, جلدی کہو کہاں بھیجا, زور سے کہو کہاں بھیجا, جنت میں. چلو جنت میں حضرت آدم بھی ہے, جنت میں حضرت حوا بھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کھاؤ کھاؤ پیو, جنت گھومو کھاؤ پیو, لیکن ایک درخت کے قریب مت ہونا. بھائی اللہ نے کہا نا ایک درخت کے قریب, وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم و حوا جنت میں کھاتے رہو, پیتے رہو, گھومتے رہو, لیکن ایک دانے کے اوپر ایک بات بتا دو, وہ کتنے دانے تھے جس سے حضرت آدم کو روکا گیا تھا؟ بھئی پورا درخت نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا پوری جنت, ہو کہاں سے کہاں تک جنت. اللہ نے کھا پی, 3 دانے تھے گیہوں کے چھوٹے چھوٹے, گیہوں جیسے. اللہ نے کہا بس یہ 3 دانے مت کھانا. لیکن آدم کو کس نے بھڑکایا؟ شیطان نے. کس نے بھڑکایا؟ اور شیطان بھی بڑا چالو ہے, ڈائریکٹ آدم کو نہیں بھڑکایا, پہلے کس کو بھڑکایا؟ اور بیوی بولے تو آدمی کرے, پہلے کس کو بھڑکایا؟ بیوی. تو بیوی نے کہا کہ کھا لو. تو آدم تو بیچارے گھبراتے تھے, کہا میں نہیں کھاؤں. کتنے دانے تھے؟ تو بیوی نے کہا, بیوی نے سنا, بیوی نے کیا کہا, بیوی نے کہا کہ 3 دانے ہیں, ایک کام کرو 2 میں کھا لیتی ہوں, ایک تم کھاؤ. اپنے لیے کتنا رکھا؟ بیوی بڑی چالاک ہوتی نا, کہا میرے لیے ڈبل, میں 2 کھاؤں اور تم. اب کیا کرے, کھا لیا. بیوی نے کتنے کھائے؟ 2. اور آدم نے کتنا کھایا؟ 1. بیوی نے عورت نے کتنا کھایا؟ ڈبل. مرد نے کتنا کھایا؟ ہاں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی فیصلہ کر دیا, آج جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو کہتے ہیں مرد کو ڈبل, عورت کو سنگل. ارے فیصلہ ہو گیا نا, آج جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو مرد کو للذکر مثل حظ الانثیین, مرد کو ڈبل, عورت کو سنگل. کیوں؟ اس طرح تمہاری ماں نے ڈبل وہاں کھا لیا تھا. اور وہ حضرت آدم نے کھایا, جو دانا کھایا نا اس میں کچھ نہیں نکلا. سننا, حضرت آدم نے جو دانا کھایا اس میں کچھ, اشارے میں سمجھ لو, کچھ نکلا. اور ماں حوا نے کتنے دانے کھائے؟ ایک کو دبایا نا تو پانی نکلا, دوسرے کو دبایا تو خون نکلا. ایک کو دبایا, کتابوں میں لکھا فتح الباری میں, ایک کو دبایا تو پانی نکلا, دوسرے کو دبایا تو خون نکلا. اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا تو نے دانے کا پانی بھی نکالا, دانے کا خون بھی نکالا. اللہ نے عورتوں کی آنکھوں میں جتنا پانی دیا نا 99% دیا, مردوں کو 1% دیا. اس لیے دیکھا ہو نا, عورت روتی کہ نہیں روتی؟ ارے آپ کی بیویاں نہیں روتی؟ تھوڑی بات میں آپ نے دیکھا وہ ایسا روتی جیسے اس کے اوپر کوئی ماتم ہو گیا ہو. وہ مرد کے اوپر مصیبت پر مصیبت آئے رونا نہ آئے, اور عورت کو تھوڑی بات پر تو اللہ نے خون بھی ان پر مسلط کر دیا اور پانی بھی ان کے اوپر مسلط, جیسی کرنی ویسی. ارے بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟
ہاں تو بات چلو، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دانے کے قریب مت ہونا، حضرت آدم بھی قریب ہو گئے، حضرت حوا بھی قریب ہو گئی، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا. بھائی سننا، نماز کے بارے میں بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جنت میں نہیں رکھوں گا، اب زمین پر جانا ہوگا. آدم بھی دنیا میں آ گئے، حوا بھی دنیا میں آ گئی. حضرت آدم اور حوا دونوں کے دونوں کہاں پر؟ اب میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ کر دیا، آدم کو بھی الگ اور حوا کو بھی الگ. کتنے سال تک؟ 300 سال. ارے کہو نا کتنی جدائی ہو گئی؟ 300 سال میاں بیوی میں جدائی. خیر جدائی ہو گئی. اب سننا، حضرت آدم علیہ السلام 300 سال روئے. سننا کتنے سال روئے؟ ساتھ میں کو کتنے سال روئے؟ 300 سال رونے کے بعد ایک صبح ایسی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو 300 سال رونے کے بعد ایک صبح ایسی ہوئی، بالکل صبح کا وقت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا آدم، اے آدم آج میں تجھ کو معاف کرنے والا ہوں، اے آدم آج میں تجھ کو معاف کرنے والا ہوں، لیکن ایک دعا میں بتاتا ہوں، تو پڑھے گا میں معاف کروں گا، اور صرف تو نہیں قیامت تک کوئی بھی پڑھتا جائے گا میں اس کو معاف کرتا جاؤں گا. بھئی دعا بتائی کہ نہیں بتائی؟ 300 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا بتا رہے. میرے دوستو آپ کو بھی وہ دعا یاد ہوگی، میرے ساتھ میں پڑھو. کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال رونے کے بعد صبح کے بالکل سناٹے میں یہ دعا پڑھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم میں نے تجھ کو معاف بھی کر دیا، صرف معاف نہیں کیا بلکہ تجھ کو اپنا نبی بھی بنا دیا. ہو گئے نبی بنا. حضرت آدم بڑے خوش ہو گئے، حضرت آدم بڑے خوش. اسی وقت اللہ اکبر، اسی وقت اللہ کیا شروع کیا؟ شروع کروانے والا کون؟ ورنہ آدم کو کیا پتا تھا؟ کچھ پتا تھا، لیکن اللہ ہی نے شروع کروایا. حضرت آدم نے کتنی رکعت پڑھی؟ سننا، حضرت آدم نے 2 رکعت پڑھی، پڑھ لی 2 رکعت، معافی ہو گئی. شکرانے کی کتنی رکعت پڑھی؟ 2 رکعت پڑھی. اب سننا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. ارے ہمارے نبی کہاں گئے تھے؟ وہاں کیا ملا؟ نمازیں. ارے کتنی نمازیں ملی؟ پہلے 50، کم کراتے گئے 45 40 35 30 25 20 15 10. کتنی کم کرا دی؟ بھئی 5 کرا دی نا، 5 کرا دی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تیری امت کو فجر کی نماز دے دے. تیری امت کو کون سی نماز دے دے؟ فجر کی. اور کتنی رکعت دے دے؟ 2 رکعت. اس لیے کہ یہی 2 رکعت میرے آدم نے بھی پڑھی تھی، یہی 2 رکعت میرے آدم نے بھی پڑھی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب یہ آدم نے بھی 2 رکعت پڑھی تھی، تیری امت پر بھی 2 رکعت فجر کی فرض کر دے. تیری امت کا کوئی بھی آدمی فجر کی 2 رکعت پڑھتا جائے گا میں وہ ثواب عطا کروں گا جو آدم کو 300 سال رونے کے بعد عطا کیا تھا. آدم کو جو ثواب اور رحمت 300 سال کے بعد نصیب ہوئی، تیری امت کا کوئی بھی فرد بشر فجر کی 2 رکعت پڑھے گا وہ ثواب عطا کروں گا جو میں نے آدم کو عطا کیا تھا. ارے میرے جوہا پورا کے بھائیوں، فجر پڑھتا جا اور آدم جیسا ثواب حاصل کرتا جا. کرو گے انشاءاللہ؟ فجر پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں 300 سال رونے کا ثواب ملے، اس سے بڑھ کر کہاں خزانہ ملے گا؟ ارے ملے گا اس سے بڑھ کر خزانہ؟ چلو یہ تو فجر کا معاملہ ہو گیا. اب میں آؤ ایک دوسرے نبی پر. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت ابراہیم. سنا نہیں سنا؟ میں جلدی جلدی بتاؤں. حضرت ابراہیم کا نام سنا نا؟ وہ اپنے بیٹے کو لے کر چلے تھے. ارے گئے تھے نا بیٹے. کون بیٹے؟ حضرت اسماعیل کو لے کر گئے تھے مینا کے میدان میں گئے تھے. اور کیوں گئے تھے؟ کہ بیٹا آج تجھے زمین پر لٹانے والا اور تیرے گلے پر چھری چلانے والا، اے بیٹا بتا چلاؤں کہ نہ چلاؤں؟ اے بیٹا چلاؤں کہ نہ چلاؤں؟ تو بیٹے اسماعیل نے کہا نا ابا. ارے کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلاتا؟ بالکل مت چلانا. ابا نے کہا بیٹا یہ باپ چلانا نہیں چاہتا لیکن اللہ کا حکم ہے کہ چلا. بیٹے اسماعیل کی عمر 9 سال کی تھی. کہا اللہ کا حکم ہے تو ایک نہیں 100 جان ہوگی اسماعیل سب قربان کر دے گا. کس کے حکم پر چھری چلے گی؟ ارے کس کے حکم پر چلے گی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو کہاں لٹایا؟ زمین پر لٹایا. ارے کہو نا زمین پر لٹایا. چھری تیز کر دی. چھری
اور تیاری بھی کیسی تیاری تھی آپ کو بتاؤں, اتنی پکی تیاری تھی کہ جب چھری تیز کی نا تیز, تو حضرت اسماعیل ایسے لیٹے تھے جیسے میں بیٹھا ہوں نا, اس طرح حضرت اسماعیل لیٹے تھے اور چھری یہاں رکھ دی. کہاں رکھ دی؟ گلے. لیکن فوراً اسماعیل کی عمر کتنی تھی؟ ابا کو کہا چھری ہٹاؤ چھری ہٹاؤ. ابا نے چھری ہٹائی. کہا بیٹا ارادہ بدل گیا؟ کہا نہ. تو کہا کیوں چھری ہٹواتا ہے؟ کہا ارادہ نہیں بدلا, لیکن آپ جو ذبح کر رہے ہو وہ طریقہ اچھا. کہا کیوں؟ کہا مجھ کو الٹا لٹا دو, مجھ کو الٹا لٹا دو اور یہاں گردن پہ چھری رکھو, مجھ کو الٹا لٹا دو. تو ابا نے کہا یہ کیا, کیوں الٹا لٹاؤ گردن پہ چھری رکھو؟ کہا ابا جب تم چھری چلاؤ گے یہ میرا گلا کٹے گا, خون نکلے گا, باپ تو باپ ہے, تم رو گے, میرا چہرہ دیکھ کر رو گے, میرا چہرہ دیکھ کر رو گے. ارے میرا ابا مجھ کو الٹا لٹا دو تاکہ تم چھری چلاتے جاؤ, خون نکلتا جائے, میرا چہرہ نہیں اللہ کا چہرہ تمہارے سامنے ہوگا. قربانی اسی کو کہتے ہیں کہ بندہ کرے اور اللہ دیکھے, درمیان میں کوئی بھی نہ آئے, درمیان میں کوئی بھی. میرے دوستو اتنی پکی تیاری, چھری بھی رکھ دی, الٹا لیٹ گئے, چھری رکھ دی. قرآن کریم نے کہا بات بالکل پکی ہونے والی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر جبرائیل کو کہا اے جبرائیل جلدی جانور لے کے جاؤ, میرا ابراہیم اسماعیل پر چھری چلائے. اس سے پہلے جانور پہنچ جانا چاہیے. ابھی تو حضرت ابراہیم چھری چلاتے کہ جبرائیل آئے, اسماعیل کو کھینچا, جانور کو رکھا اور چھری چلی. جب چلی تو حضرت ابراہیم نے دیکھا بیٹے پر نہیں چلی, کس پر چل گئی؟ اور اللہ نے کیا کہا؟ ابراہیم تو کامیاب ہو گیا. ابراہیم تو, اللہ نے کیا جملہ فرمایا؟ قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراہیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا. میرے دوستو ہمارے نبی معراج پر, بھائی کہو ہمارے نبی. اب سننا, یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, اب اسماعیل پر تو چھری نہیں چلی, کس پر چلی؟ تو حضرت ابراہیم خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بھائی جب خوش ہو گئے, او ہو بیٹا تو کھڑا ہے, بیٹے کی جان بچ گئی اور چھری تو چلی تو جانور پر چلی. حضرت ابراہیم اتنے خوش ہو گئے. اللہ اکبر, کہو بھائی اللہ. کتنی رکعت پڑھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور حضرت ابراہیم نے جو 4 رکعت پڑھی نا, بالکل ظہر کا وقت تھا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے, 5 نمازیں ملی. اللہ نے فرمایا فجر کی نماز پڑھنا, تیرا امتی پڑھے گا حضرت آدم کی طرح ثواب عطا کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی تیرے امتیوں کو کہہ دے ظہر کا وقت ہو جائے 4 رکعت نماز پڑھے جیسے میرے ابراہیم نے پڑھی تھی. تیرا امتی 4 رکعت ظہر پڑھ کے مسجد سے نکلتا جائے گا, میں وہ ثواب عطا کروں گا جو ایک باپ کے بیٹے کی قربانی پر ثواب ملتا ہے. حضرت ابراہیم کو جو ثواب ملا اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھنے کا, ظہر پڑھنے والے ہر امتی کو حضرت ابراہیم کی طرح ثواب عطا کروں گا. یہ ظہر پڑھ کے نکلتا ہوگا اور میں لکھتا رہوں گا یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی اولاد کو میرے راستے میں قربان کر دیا ہے. میں تو فجر پڑھے تو آدم جیسا ثواب, ظہر پڑھے تو ابراہیم کی قربانی جیسا ثواب. چلو آگے, سن رہے ہو نا. ایک اور نبی گزرے, ان کا واقعہ سنو گے تو عقل حیران ہو جاتی. حضرت عزیر. کون؟ حضرت عزیر. یاد رہے گا انشاءاللہ, بہت سو کے نام بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ, بڑا پیارا نام ہے عزیر. ایک نبی گزرے حضرت, وہ ایک وادی میں چل رہے, ایک جنگل میں چل رہے. چلتے چلتے ان کو خیال آیا, بھائی اتنا خیال آیا کہ اللہ تو ہم کو مار دے گا, ہم قبر میں چلے جائیں گے, ہم ہڈی بن جائیں گے, سڑ جائیں گے, گل جائیں گے. اللہ تو پھر واپس کیسے پیدا کرے گا؟ اللہ تو واپس کیسے؟ کس کو خیال آیا؟ حضرت, حالانکہ تھے کون؟ نبی تھے, لیکن خیال آیا, بس ایک خیال آیا کہ اللہ تو مار دے گا, ہم سڑ جائیں گے, گل جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, ارے ہمارا وجود ختم ہو جائے گا, اللہ پھر واپس ہم کو کیسے پیدا کرے گا؟ بس نبی کے دل و دماغ میں یہ خیال آیا کہ قرآن کریم میں لکھا اللہ تعالیٰ نے موت دے دی اسی وادی میں. کس کو؟ حضرت, موت دے دی. چلو حضرت عزیر علیہ السلام کا 20 سال ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ موت دینے والا کون اور زندہ کرنے والا کون؟ اللہ نے 100 سال کے بعد پھر زندہ کیا. کتنے سال کے بعد؟ اللہ نے فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ. اللہ نے 100 سال کے بعد کس کو زندہ کیا؟ حضرت عزیر کو. اب حضرت عزیر کتنے سال کے بعد زندہ ہوئے؟
ارے بتاؤ 100 ایئرز میں, پوری سینچری میں دنیا بدل جائے گی کہ نہیں بدل جائے گی؟ اب حضرت عزیر اٹھے, ابھی تو آنکھ کو ملا, بھائی 100 سال کے بعد اٹھے, یوں آنکھوں کو ملتے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کم لبست, اے عزیر کتنی دیر کے بعد اٹھا, اے عزیر کتنی دیر کے بعد؟ تو حضرت عزیر نے کیا کہا, لبست یومن او بعد یوم, ایسا لگتا ہے کہ 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے کے بعد اٹھاؤں. بھائی حضرت عزیر نے کیا کہا, ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو سویا تھا لیکن تھوڑا لمبا سو گیا, 24 گھنٹے سو گیا کہ 12 گھنٹے سویا کہ اس سے کم سویا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہ 24 نہ 12 نہ اس سے کم, 100 سال کے بعد تو اٹھا ہے. کتنے سال کے بعد اٹھا ہے؟ اور اللہ نے کہا جا دیکھ باہر نکل تو معلوم ہوگا. حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام 2-4 گلی میں گئے, سمجھ گئے یہاں تو کوئی پہچانتا, ارے کوئی پہچانتا نہ, میرا گھر نہ میرا در, کچھ بھی نہیں. 100 سال گزر گئے. بس حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا, اللہ میں سمجھ گیا, 100 سال سلانے کے بعد مجھے زندہ کیا, میں سمجھ گیا اللہ, میں سمجھ گیا تو کسی کو بھی مار سکتا ہے اور کتنے ہی سالوں کے بعد تو جلا بھی سکتا ہے. بھئی یہ کرنے والا کون, بھئی یہ کرنے والا کون؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اللہ نے فرمایا عزیر یہ بات پہلے سمجھ گیا ہوتا تو اچھا ہوتا, اس لیے کہ جو خدا پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا کیا وہ دوسری مرتبہ پیدا نہیں کر سکتا؟ ارے کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ خیر میرے دوستو, یہ جو واقعہ ہوا نا, یہ عصر کا وقت تھا. کون سا وقت تھا؟ یہ چلے جانا اور اس کے بعد میں اٹھنا, یہ سب وقت کون سا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے, فجر کی نماز بھی مل گئی, ظہر کی نماز بھی مل گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے میرے نبی تو میرا محبوب ہے, میں تجھ کو ایک عصر کی نماز دیتا. کون سی نماز دیتا؟ عصر کی نماز دیتا. وہ 4 رکعت دیتا جو حضرت عزیر نے پڑھی تھی. اور یاد رکھ تیرا امتی عصر پڑھے گا, مسجد سے نکلے گا, اس کے دل میں وہ ایمان اور یقین بھروں گا جو میں نے میرے نبی عزیر کے دل میں بھر دیا تھا. اثر پڑھ کے نکلے گا, وہ ایمان اور یقین اس کے دل میں رکھوں گا جو میں نے حضرت. چلو اب کون سی نماز آئی؟ زور سے کون ہے, کون سی نماز؟ حضرت ایوب. کون حضرت ایوب علیہ السلام. ایک بات بتا دو, حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے. بھائی کیا ہو گئے تھے؟ بیمار, بدن میں پھوڑے پھنسی. حضرت ایوب علیہ السلام بہت بیمار ہوئے, بہت بیمار ہوئے, بھائی بہت بیمار ہوئے. اور ایک بات سننا, ایک مرتبہ یہ قرآن کریم میں لکھا, میں تفصیل میں نہیں جاتا, ایک مرتبہ بیوی کے ساتھ کچھ معاملہ, کچھ جھگڑا ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند, ارے کون اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب میں تجھ سے ناراض ہو گیا. اللہ نبی کو کہے ناراض ہو گیا تو بتاؤ نبی کا دل تڑپے گا کہ نہیں تڑپے گا؟ اب حضرت ایوب روئے, اس کے بیوی کے ساتھ ایک معاملہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب میں تجھ سے ناراض ہو گیا. حضرت ایوب روئے, اتنا روئے کہ قرآن کریم نے کہا کہ رونے والے روتے ہیں لیکن ایوب جیسا رونے والا کوئی نہیں ہوگا. ارے قرآن نے کہا کہ نہیں کہا, وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب. اسی میں اللہ نے آگے فرمایا نعم العبد انہو اواب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ ایوب ایسا رونے والا کہ ان کا رونا دیکھ کر اللہ نے کہا جا ایوب میں تجھ سے راضی ہو گیا. ایوب میں تجھ سے. اب جیسے حضرت ایوب کو معلوم ہوا کہ اللہ راضی ہو گئے, اللہ اور کتنی رکعت کا ارادہ کیا نہ, کتنی رکعت کا, لیکن وہ رونا بند ہی نہیں ہو رہا. پہلی رکعت میں بھی رو رہے, دوسری رکعت میں بھی رو رہے, تیسری رکعت میں بھی رو رہے, چوتھی رکعت میں اٹھنے گئے تو زمین پر گر پڑے. بھائی چوتھی رکعت پر اٹھنے گئے تو زمین پر گر پڑے, کوشش کر رہے اٹھنے کی. اللہ نے کہا بس ایوب یہ 3 رکعت پڑھ لے, ثواب میں تجھ کو 4 کا دینے والا لیکن 3 ہی پڑھ لے. بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے, فجر مل گئی, ظہر مل گئی, عصر مل گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا جب سورج غروب ہو تیری امت کو کہنا کہ 3 پڑھے. نبی نے کہا 4 کا نہیں پڑھے گا 3. جب ایوب کو 3 پہ 4 دوں گا تیری امت کو بھی 3 پہ 4 دوں گا. تیری امت کو بھی 3 پہ 4, تیری امت کو کہنا 3. اور حضرت ایوب روتے تھے, جلدی 3 رکعت پڑھی. اللہ نے کہا میرے نبی مغرب کی نماز میں چھوٹی صورت ہوگی, 3 رکعت پڑھنا, لیکن یاد رکھنا ایوب کے رونے پر جو ایوب کو انعام دیا تھا تیری امت کو مغرب پر وہ انعام میں دے کے رہوں گا. اب کون سی نماز رہ گئی؟ اب ہمارے نبی کہاں پر ہے؟ کیا کہا؟ کہہ دو سبحان اللہ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا اللہ تو میری امت سے کتنا پیار کرتا, اگر میری امت فجر پڑھے تو آدم جیسا ثواب دے گا, ظہر پڑھے تو ابراہیم کی قربانی جیسا ثواب دے گا, عصر پڑھے تو عزیر کا ایمان جیسا ایمان عطا کرے گا, مغرب پڑھے تو ایوب کے رونے کا ثواب دے گا. اللہ تو کتنا پیارا. اللہ نے فرمایا تیری امت سے میں محبت کرتا ہوں, تیرے صدقے محبت کرتا ہوں. تیری امت سے محبت کرتا ہوں لیکن کس کی وجہ سے کرتا ہوں؟
چونکہ تیرا امتی ہے اس لیے نبی جیسا ثواب دوں گا. فجر پڑھ آدم جیسا ثواب لے جا, ظہر پڑھ ابراہیم جیسا ثواب لے جا, عصر پڑھ عزیر جیسا ثواب لے جا, مغرب پڑھ ایوب جیسا ثواب لے جا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے میری امت کو 4 نماز دی اور چاروں نمازوں میں نبی کا واقعہ بتایا, ایک نماز میری طرف سے بھی تو دے دے. نبی نے معراج پر کہا اللہ ایک نماز میری طرف سے بھی. اللہ نے کہا 5ویں عشاء کی نماز وہ نماز ہے جو تو پڑھے گا تیرا امتی پڑھے گا. اس سے پہلے جتنے نبی آئے جتنی قوم آئی کسی نے بھی عشاء نہیں پڑھی, کسی نے بھی عشاء, حدیث میں لکھا جتنے نبی آئے جتنے لوگ آئے کبھی کسی نے عشاء نہیں پڑھی. ارے میرے دوستو کوئی نبی نے عشاء نہیں پڑھی, کوئی امت نے عشاء نہیں پڑھی. اللہ نے معراج پر کہا یہ نماز صرف تو پڑھے گا تیرا امتی پڑھے گا. اور یاد رکھ فجر پڑھے تو آدم ملے, ظہر پڑھے تو ابراہیم ملے, عصر پڑھے تو عزیر ملے, مغرب پڑھے تو ایوب ملے. ارے تیری امت کو کہ عشاء پڑھے تو ہاتھ پکڑ کے محمد ملے گا اور ہاتھ پکڑ کے امتی کو جنت میں پہنچائے گا. عشاء میں کون ملتا؟ اور اسی لیے لکھا ہے کہ سب سے بھاری نماز عشاء کی معلوم ہوتی ہے. ارے ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ عشاء جتنی چھٹتی ہے نا کوئی نماز نہیں چھٹتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ثواب بہت بھاری. شیطان کہتا ہے آدم کا ثواب لے جا, ابراہیم کا لے جا, عزیر کا لے جا, اور مغرب میں تو سب کو لاتا ایوب کا لے جا. لیکن عشاء میں کہتا نہیں, ٹی وی سیریل, ٹی وی پروگرام, 2020 کرکٹ کی میچ, عشاء میں آنا نہیں. شیطان کہتا ہے عشاء میں آنا نہیں, اس لیے کہ آئے گا دوسری نمازوں میں آئے گا, دوسرے نبیوں کا ثواب لے جائے گا. عشاء میں آئے گا تو محمد کو لے کر چلا جائے گا. بھائی کسی نبی نے عشاء کی نماز پڑھی؟ کسی قوم نے پڑھی؟ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے دوستو اب بتاؤ اب 5 وقت کی نماز پڑھو گے نہیں پڑھو گے؟ دیکھو ثواب ہے, رحمت ہے, برکت ہے, مغفرت ہے, لیکن اس سے بڑھ کر کیا ثواب ملے گا کہ فجر پڑھ کے نکلتا ہوگا اور ہمارا نبی فخر کرتا ہوگا اے آدم تجھے 300 سال پر جو ملا میرے امتی کو 10 منٹ میں ملا. ارے ہوگا کہ نہیں؟ ظہر پڑھ کے نکلے گا, ہمارے نبی قبر میں فخر کرتے ہوں گے ابراہیم اسماعیل کو لٹا دیا تھا, چھری چلانے والا تھا. ارے میرا امتی کو دیکھ 4 رکعت ظہر پڑھ کے آیا, وہ ثواب لے کے جا رہا جو تو لے کر گیا تھا. میرے دوستو ہمارے نبی عصر میں فخر کریں گے, مغرب میں فخر کریں گے, اور جب ہم عشاء پڑھتے ہوں گے تو نبی کیا کہتا ہوگا؟ نبی قبر مبارک سے کہتا ہوگا میرا امتی عشاء پڑھ لیا, فکر مت کر میں تیرا بن گیا تو میرا بن گیا. میرے دوستو یہی بات میں نے سورت میں بتائی. 50 سے زیادہ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا, 50 سے کم یا زیادہ, اتنا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مولانا اس واقعے کے بعد تو ہم نے طے کر لیا اگر 10 منٹ میں آدم کا ثواب ملتا ہو, 10 منٹ میں ابراہیم کی قربانی ملتی ہو, 10 منٹ میں عزیر کا ایمان ملتا ہو, 10 منٹ میں ایوب کا رونا ملتا ہو, اور 10 منٹ میں محمد کا دامن ملتا ہو, بھائی کوئی چھوڑے گا؟ او میرے جوہا پورا کے بھائیوں کوئی چھوڑے گا؟ تو چلو ہاتھ اوپر کر دو بھائی, ماشاءاللہ. اسی بات پر ہاتھ اوپر کرو اور کہو انشاءاللہ. زور سے کہو انشاءاللہ, انشاءاللہ. اب بھائی ہر آدمی کہے, ماں بہن دل میں کہے, کہو انشاءاللہ. کل کی فجر سے لے کر انشاءاللہ موت کی شام تک انشاءاللہ میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی. وعدہ پکا نا؟ کہو نا وعدہ. ہاں ہاتھ دکھتا ہوگا, نیچے رکھ دو ہاتھ. اب کہو وعدہ بالکل پکا, بالکل پکا. کس کے مہینے میں؟ کس کا مہینہ ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا. اس لیے کہ میرے دوستو کوئی بھی واقعہ ہو جاتا اس کی وجہ سے مہینہ پیارا ہو جاتا. ارے ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ ورنہ دن تو سب برابر, رات تو سب برابر, لیکن رمضان آوے تو تراویح روزہ ہے کہ نہیں, شعبان آوے تو نبی کہے میرا مہینہ آ گیا, رمضان آوے تو اللہ کہے میرا مہینہ آ گیا. تو میں کہتا ہوں ربیع الاخر آیا, پیرانے پیر کا مہینہ آ گیا. پیرانے پیر پر بھی بہت کچھ بولنا تھا, اس لیے بولنا تھا کہ ان کے تو وصال کا مہینہ ہے, لیکن اب تو میرے دوستوں میں بھی تھک گیا, اس لیے میں بھی ترک سر سے چلتا چلاتا آیا ہوں اور ابھی کافی تھکا ہوں. اور مولانا حبیب صاحب کل بھی انکم ٹیکس آفیسر کی طرح نچوڑنے والے ہیں. آج تو نچوڑا کل بھی نچوڑیں گے, لیکن خیر یہ نچوڑتے نا مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے. اس لیے اچھا لگتا کہ میرے دوستو ایک ہی وقت میں اتنے سارے لوگ اگر ایمان کی بات کو سن لے تو میں سمجھتا ہوں میرے دوستو کوئی ایک اللہ کا ولی اس میں بیٹھا ہوگا, اس کے صدقے میں اللہ ہم سب کے گناہ کو معاف کر دے گا. میں کرے گا نا انشاءاللہ. تو اب باقی باتیں, بہت ساری باتیں رہ گئی. حضرت بایزید بستامی کے کتنے 20 سوال جواب. اور ایک بات اور بھی بتاؤں, آج تو میں نے آپ کو ایک درود دیا, کتنا پڑھو گے, کتنی مرتبہ کل سناؤ گے نا, اور ثواب کتنا ملے گا؟
کل میں آپ کو جو چیز دینے والا ہوں نا، کل جو چیز دینے والا ہوں، اس لیے کہ کل دینے والا ہوں، اس کے بعد میں عمرے میں جانے والا ہوں. میں دعا کرو اللہ میرے عمرے کو قبول فرمائے. اور میں نے سورت میں بھی کہا، ڈبوئی میں بھی کہا، بروڈا میں بھی کہا، آج آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں، کل پھر کہوں گا، برا نہیں ماننا، اس لیے کہ ہر آدمی کو مرنا ہے. آپ لوگ دعا کرو اگر میری زندگی کے دن ختم ہو گئے، بھائی وہ تو مرنا ہی مرنا ہے سب کو، اگر میری زندگی، بھائی موت کی تمنا کرنا جائز نہیں، اگر جائز ہوتا تو ہم مدینے میں مرنے کی تمنا کرتے، بھائی کرتے کہ نہیں کرتے. لیکن میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، میرے لیے یہ ضرور دعا مانگنا، اگر میری زندگی کے دن ختم ہو گئے تو اللہ بلا رہا ہے، واپس نہ بھیجے. بھائی اللہ بلا رہا ہے، اسی مٹی میں اللہ نصیب کرے، اللہ سب کو مدینے پاک کی موت نصیب فرمائے. اور اگر میری زندگی کے دن باقی ہے، بھائی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، زندگی کے دن باقی ہے، اللہ پھر سلامتی کے ساتھ بھیجے، پھر دین کی خدمت میں لگائے. لیکن جب آخری وقت آئے اللہ ہم سب کو مدینہ بلا لے. بھائی کہو بھائی مریں گے انشاءاللہ. نیت کرو، اللہ کے دربار میں کوئی مشکل ہے، نیت کرو مروں گا تو مدینے کی مٹی میں مروں گا انشاءاللہ. اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے میں اس کی سفارش کروں گا جن کی قبر مدینہ میں ہوگی. تو بھائی انشاءاللہ کہو بھائی انشاءاللہ. تو بھائی آئندہ کل ہماری پھر ملاقات ہوگی. کہاں ملاقات ہوگی؟ مولانا حبیب صاحب نے آپ کو ایڈریس بتا دیا. میں بھی انشاءاللہ پوری پہنچنے کی جلدی کوشش کروں گا. آپ لوگ بھی جلدی آؤ گے نا؟ جلدی آؤ گے نا؟ اس لیے یہ مجمع کو میں دیکھتا ہوں، لیکن یہ مجمع کب آیا ہو. احمد آباد میں آتا ہوں نا تو میں بالکل سمجھ لیتا ہوں، پہلے دکان، پھر مکان، پھر آرام، پھر طعام، پھر پان، آخر میں بیان. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میرا نمبر تو کون سے نمبر پہ آتا ہے؟ ایسا مت کرو بھائی. آ جاؤ گے، جلدی آ جاؤ گے انشاءاللہ. چلو ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ. ہاں پھر ایک وعدہ کرو بھائی، سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اور میں یہ کہہ رہا تھا، میں نے آپ کو ایک درود بتایا، پڑھو گے ایک مرتبہ ثواب کتنا؟ کل میں بہت انوکھی چیز دینے والا. مولانا حبیب تو ہے نا، وہ تو کہتا تھا آج ہی دے دے. میں نے کہا بھائی میں تو کاروباری آدمی ہوں. میں کون سا آدمی ہوں؟ آج سب دے دوں گا تو کل کوئی بلائے گا. اس لیے میں نے ایک بہت اچھی چیز چھپا کے رکھا ہوں جو کل دینے والا ہوں. کیا دینے والا ہوں بتا دوں. ایک ایسی چیز دینے والا ہوں میرے دوستو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا تھا. بھائی کس کو دیا تھا؟ اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا تھا. اور کیا کہا تھا؟ بیٹی فاطمہ یہ پڑھ لے. بیٹی فاطمہ کو دیا اور کہا یہ پڑھ لے. بیٹی فاطمہ نے پڑھا، علی نے پڑھا، ہاں، اور بیٹی فاطمہ نے سب کو تقسیم کیا. اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جو پڑھے گا اللہ اس کو دنیا میں مالدار بنائے گا. ایسا مالدار بنائے گا کہ قیامت میں اللہ مال کا حساب بھی نہیں لے گا. اور کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ یہ بھی کہہ دیا، اور اگر مالدار نہیں بنائے گا تو اللہ اس کے بدلے میں بغیر حساب کتاب کے جنت عطا کرے گا. چاہتے ہو وہ تسبیح؟ چاہتے ہو تو کم ملے گی کل. اور وہ تو تھوڑی زیادہ چھپا کے لایا ہوں، یہ تو کم ہے، وہ بھی اتنی زیادہ تو نہیں کہ سب کو تقسیم ہوگی، لیکن انشاءاللہ مولانا حبیب صاحب بندوبست کریں گے. اس لیے مولانا حبیب صاحب کو میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ ایسا متحرک آدمی، اللہ تعالیٰ ان کے جان مال عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. 24 گھنٹے لگے رہنے والا یہ آدمی. یہ تو خیر ابھی میں مولانا حبیب صاحب جو ہے نا، وہ ابھی میرا تعارف کروا رہے تھے نا. شروع میں میرا تعارف کرا رہے تھے کہ یہ قاری صاحب ایسے ویسے. میرے دل میں آیا کہ میں بولوں ان کو کہ وہ واقعہ بھی تو سناؤ کہ ایک رات کیا ہوا تھا ہمارے درمیان میں. ایک رات میں ایک عجیب معاملہ ہوا تھا. معاملہ یہ ہوا تھا کہ میں جودھپور گیا تھا. کہاں گیا تھا؟ جودھپور گیا تھا. اور راستے میں جب ٹرین واپس ہو رہی تھی نا، تو راستے میں کوئی آبو کوئی آتا نا، تو وہاں میں اترا. بھائی وہ میری وہ عجیب و غریب جوانی تھی. اترا اور اترنے کے بعد کبھی ادھر ٹہلا کبھی ادھر ٹہلا. میرے ساتھ میرا ایک دوست بھی تھا قاری فاروق، جو ابھی کینیڈا میں. تو ہم آبو روڈ پہ ادھر ادھر ٹہلنے لگے. ٹرین وہاں پر کھڑی ہوئی. ہم نے وہ ٹی ٹی سے پوچھا، وہ ٹی سی جو ہوتا نا، اس سے ہم نے پوچھا. اس نے کہا آدھا گھنٹہ ٹھہرے گی، انجن بدلے گا. تو ہم لوگ بھی یہاں گئے، لیمو شربت پیا میرے ساتھ میرا دوست. واپس آئے تو ٹرین، میں نے کہا یہ لیمو شربت بڑا بھاری پڑا. اب ہمارا سامان بھی اندر اور ایک ساتھی بھی اندر، ٹکٹ بھی اس کے پاس. اب بغیر سامان کے اور بغیر، اب کرے تو کیا کرے؟ تو ان کو فون کیا، مولانا حبیب صاحب کو، وہاں ابو سے وہاں پہ فون کیا کہ ایسے 2 بھکاری آ رہے ہیں. اب معلوم نہیں احمد آباد کب پہنچیں گے. اب دوسری ٹرین میں ہم پہنچے، رات کو دیر میں پہنچے. اس وقت حضرت مولانا حبیب صاحب کی خدمت مجھے ابھی بھی یاد ہے. وہ بیچارے اسٹیشن پر آئے اور ہم کو وہاں سے لے کر اپنے مدرسے پر آئے. خوب کھلایا پلایا، راتوں رات پھر ہم کو ٹرین میں بٹھایا. صبح پہنچے. تو میرے دوستو، یہ کچھ اخلاق ایسے ہوتے ہیں جو محبت کا سبب بنتے ہیں. اور مسلمان تو وہی ہوتا ہے جو دوسروں پر رحم کرے. بھائی کریں گے انشاءاللہ. یہ بات میں عام بات بتا رہا ہوں میرے دوستو. یہ دل میں سے جلن نکال دو گے نا انشاءاللہ. ہاں، رحمت پیدا کرو. اللہ تعالیٰ سب کو رحم کرنے والا بنائے. ہم زمین والے پر رحم کرے، آسمان والا ہم پر رحم کرے گا. بھائی کرے گا نا انشاءاللہ. خیر میرے دوستو، نماز کی بات پکی، اور کل آنے کی بات بھی
اب دعا کرے, کچھ کام باقی تو نہیں ابھی, کوئی اعلان کرنا ہے؟ آئندہ کل الارشد پارک سوسائٹی, سیمی پارک سوسائٹی کے پاس میں جلال فلیٹ کے پیچھے مسجد محمود کا سنگ بنیاد صبح 11 بجے حضرت قاری صاحب کے ہاتھوں سے رکھا گیا ہے. آئندہ کل صبح 11 بجے مسجد محمود کا سنگ بنیاد الارشد پارک سوسائٹی, سیمی پارک سوسائٹی کے پاس جلال فلیٹ کے پیچھے رکھا گیا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ صبح تشریف لے آئیں, حضرت کے مبارک ہاتھوں سے سنگ بنیاد رکھا جائے گا. اور آئندہ کل رات میں عشاء کی نماز کے بعد فوراً لال میل 4 راستہ قلندری مسجد رکھیال پر حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب کا بیان رکھا گیا ہے. آپ حضرات اس میں ضرور شرکت فرمائیں. بھائی دعا کے لیے بہت سے لوگوں نے کہا ہے, میں اب سب کا نام یاد بھی نہیں اور سب کا نام ابھی لے بھی نہیں پاتا. اتنا میں کہوں گا بھائی سب لوگ دعا کرو, جتنے بیمار ہیں امت میں اللہ تعالیٰ سب کو شفا کامل عطا فرمائے, اور جتنے مرحومین اور مرحومات ہیں دعا کرے اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ ان کی مغفرت فرمائے. اور السلام علیکم دوستو, امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات کو قاری احمد علی صاحب کے بیان اچھے لگے ہوں گے. اگر اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کر دینا سبسکرائب اور ویڈیو کر دینا لائک. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. خدا حافظ.